جادو جنات اور جو نفسیاتی بیماریوں کا آپس میں جو کہتے ہیں کنیکشن ہے، تعلق ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جادو کسے کہتے ہیں. جی، نفسیاتی معاملات کے ساتھ اس کا بڑا مضبوط لنک ہے. جادو کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. اہل عرب جادو کو جادو اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ بیماری کو صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتا تھا. یعنی نیگیٹو کر دیتے تھے اس کو. اہل عرب اس لیے کہتے تھے کیونکہ ایک صحت مند آدمی ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اسے. اگر اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے دیکھا جائے، جنات و شیاطین مائنڈ میں صرف وسوسہ ڈالتے ہیں. جادو جو ہے، جادو بائی فورس انسان کے تخیلات کو تبدیل کرتا ہے، مریض کے تخیلات پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، ظاہر پہ ایفیکٹ کرے نہ کرے اس طرح بیک اینڈ پہ ضرور کرے گا. تخیلات پہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر جادو کے حوالے سے مختصر میں یہ بھی بتاؤں کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ 3 عمل کرتا ہے: جنتر، تنتر، منتر، جب کسی پہ جادو کرتا ہے. اچھا سر، یہ ویسے تو تھوڑا فنی بھی لگ رہا ہے، لیکن ہم عام روٹین میں مذاکن بھی کہہ دیتے ہیں جنتر منتر ہو گیا. تو یہ حقیقتاً ہے اس طرح سے؟ ٹرمز ہیں پراپر. جنتر وہ کہتے ہیں ایک کاغذ لیں گے، اس کے اوپر ہندسے لکھیں گے، ڈبے بنائیں گے، ان کے جو اعداد ہیں جو خاص شیاطین کے ساتھ لنک ہو کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ لکھیں گے. اور تنتر کہتے ہیں ایک پتلا لیں گے، یا موم کا ہوگا یا کاغذ کا ہوگا، کسی چیز کا بھی پتلا بنائیں گے. پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں لگائیں گے اور وہ تعویذ جو لکھے ہیں ان کے اندر رکھ دیں گے. سر جیسے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کپڑے کا بنایا پتلا، اس میں وہ سوئیاں چبو، یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. تنتر اور منتر کہتے ہیں جو اس کے اوپر وہ شیاطین کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور یہ انسان کے تخیلات پر اثر انداز. بیک اینڈ پہ چل رہا ہے سب کچھ اس کے تخیلات کے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تخیلات پہ یہ کیسے اثر انداز ہو گیا، ایک پتلا بنا اور وہ تخیلات پہ اثر انداز ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے. میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ کمپیوٹر ہے، اس میں ونڈو بھی ہوتی ہے، اس میں فائلز بھی پڑی ہوتی ہیں. تو جب وائرس آتا ہے تو فائلز کو کرپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مائنڈ کے اندر مختلف فائلز جو پڑی ہوئی ہیں وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک آدمی جو آپ کا دوست ہے دشمن نظر آنے لگتا ہے. آپ کو پڑی ہوئی چیز اس کی شکل بدل جاتی ہے. جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی، قرآن پاک میں ہے قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی، ان کو وہ سانپ بھاگتے ہوئے فیل ہو رہے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چھڑیاں اور رسیاں ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں تھا. حقیقت میں نہیں تھا، لیکن ان کو فیل ہو رہا تھا. یہ تخیلات والی بات جو آپ فرما رہے ہیں. تخیلات والی. اب یہیں بس نہیں ہوتی، بلکہ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. اس عمل سے موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، تو غالب رہے گا. فرمایا بھی گیا، پھر جی بتا دیا گیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، تو نے ڈرنا نہیں ہے.